اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حج کے احکام کے سلسلے میں آج ہمارا سب سے اہم موضوع حج کا طریقہ ہے۔ حج کا طریقہ انشاءاللہ عز و جل بیان کیا جائے گا، اور اس میں کوشش کریں گے کہ جہاں پر حاجیوں کی مختلف اقسام افراد، تمتع اور قران کے اعتبار سے فرق آتا ہوگا وہاں پر اسے بھی واضح کر دیا جائے۔ حج کا جو سب سے پہلا فعل ہے وہ احرام باندھنا ہے۔ احرام باندھنے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے چند چیزیں تحریر فرمائی کہ اگر ان کا خیال رکھا جائے تو دوران احرام بہت سی احتیاطیں آدمی سے خود بخود ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ جب احرام باندھنے کا ارادہ ہو تو سب سے پہلے ناخن تراشیں، بغل اور ناف کے نیچے کے بال دور کریں، مسواک کریں، وضو کریں، خوب اچھی طرح مل کے غسل کریں، جسم اور احرام کی چادروں پر خوشبو لگائیں کہ یہ سنت ہے۔ ہاں، ایسی خوشبو لگانا منع ہے جس کا جرم ہو، طے بنتی ہو، جیسے خشک خوشبو ہوتی ہے کہ اس کا جرم ایک موٹی سی طے جو ہے وہ اس کی بدن یا کپڑے کے اوپر بن جاتی ہے، ایسی خوشبو لگانا منع ہے۔ اسلامی بھائی سلے ہوئے کپڑے اتار کر ایک نئی یا دھلی ہوئی سفید چادر اوڑھیں اور ایسی ہی چادر کا تہبند باندھیں۔ تہبند کے لیے لٹھا اور اوڑھنے کے لیے تولیہ ہو تو سہولت رہتی ہے۔ پاسپورٹ یا رقم وغیرہ رکھنے کے لیے جیب والا بیلٹ چاہیں تو باندھ سکتے ہیں۔ اسلامی بہنوں کے احرام میں اس طرح کی کوئی تفصیل نہیں ہے، ان کے لیے احرام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا چہرہ کھلا رکھیں گے، سر ڈھانپا ہوا ہوگا، ہاتھوں پر دستانے، پاؤں میں موزے پہن سکتی ہیں، یعنی سر چھپائیں گی، ہاتھ اور پاؤں بھی چھپا سکتی ہیں، صرف انہوں نے اپنا چہرہ کھولنا ہوتا ہے۔ جب احرام کا یہ لباس پہن لیا جائے اور اسلامی بہنیں احرام کا ارادہ کر لیں تو اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز نفل ادا کیے جائیں گے جو احرام کے لیے۔ ان 2 رکعتوں میں بہتر ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ شریف کے بعد قل یا ایھا الکافرون یہ پوری سورت پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد یہ پوری سورت تلاوت کریں۔ اب اس کے بعد یہاں پر 3 صورتیں بنیں گی، کیونکہ ہم حاجیوں کے اعتبار سے کلام کر رہے ہیں اس لیے اسی اعتبار سے بات کریں گے کہ یا تو حج افراد کی نیت ہوگی، یا حج تمتع کی نیت ہوگی، اور یا حج قران کی۔ حج افراد تو یہ ہوتا ہے کہ صرف حج کرنا ہے، حج سے پہلے اسی سفر کے اندر عمرہ نہیں کرنا۔ تو اگر حج افراد کی نیت ہے تو اب احرام باندھنے والا حج کی نیت کرے گا، یعنی وہ ڈائریکٹلی یہی الفاظ کہے گا کہ اے اللہ میں حج افراد کی نیت کرتا ہوں اور احرام باندھتا ہوں۔ دل میں یہ نیت کرنا ضروری ہے، زبان سے کہہ لینا مستحب۔ تو اگر حج افراد تھا تو صرف حج کی نیت کریں گے۔ اگر حج تمتع ہو تو اس صورت میں یہ احرام باندھنے والا صرف عمرہ کی نیت کرے گا کہ اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں
اور عمرے کے احرام کی نیت کرتا ہوں، تو یہ اس کا صرف عمرے کی نیت ہوگی، کیونکہ اس نے عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دینا ہے اور بعد میں دوبارہ حج کا نئے سرے سے احرام باندھنا ہے۔ اور اگر حج قران ہو تو اس صورت میں یہ احرام باندھنے والا نیت یوں کرے گا کہ اے اللہ میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت سے احرام باندھتا ہوں۔ تو اب یہاں پر حج قران والا دونوں کی نیت کرے گا۔ جب یہ نیت ہو گئی، اب اس کے بعد حاجی لبیک کہے گا، تلبیہ کہے گا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ الفاظ کلمات تلبیہ ہیں، یہ کہنا لازم ہے، یہ بعینہ ہی یہی الفاظ کہنا لازم نہیں ہے، یعنی یہ ضروری ہے کہ یا تو یہ تلبیہ کے الفاظ کہے جائیں یا کوئی اور الفاظ جو ذکر الہی پر مشتمل ہوں، جیسے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر، ایسے کوئی بھی الفاظ جو ذکر الہی پر مشتمل ہوں یہ کہنا ضروری ہے۔ تو اب حاجی یا حج تمتع کرنے والا جب عمرے کی نیت کرے گا تو یہ نیت کرنے کے ساتھ ایک مرتبہ تلبیہ کہنا یہ لازم ہے اور 3 مرتبہ کہنا یہ افضل ہے۔ جب تلبیہ ہو چکا، اب تلبیہ سے فارغ ہونے کے بعد دعا مانگنا سنت ہے، لہذا حاجی کو چاہیے کہ اس موقع پر جو دعا ہو سکے وہ دعا کرے۔ تلبیہ کے بارے میں یہاں پر 1-2 مسائل متعلقہ مسائل عرض کر دیتا ہوں۔ حج تمتع کرنے والا چونکہ اس نے عمرے کا احرام باندھا ہے، اس نے صرف عمرے کا احرام باندھا ہے، اور حج افراد اور قران والے نے حج قران والے نے حج اور عمرہ دونوں کا، اور افراد والے نے صرف حج کا احرام باندھا ہے، تو اب یہ تلبیہ کہنا ختم کب ہوگا؟ حج تمتع والا جس نے صرف عمرے کا احرام باندھا، اس کا یہ تلبیہ پڑھنا جو سنت ہے یہ ختم ہوگا جب وہ حجر اسود کو پہلا بوسہ دے گا۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جب حجر اسود کو وہ بوسہ دے گا اس کا تلبیہ کہنا موقوف ہو جائے گا۔ اور حج افراد اور قران والا چونکہ یہ احرام سے باہر آتے ہی نہیں ہیں تو اب ان کا یہ تلبیہ مسلسل چلتا رہے گا، ان کا تلبیہ کہنا یہ ختم ہوگا جب 10 ذو الحجہ کو یہ بڑے شیطان پر کینکریاں ماریں گے تو پہلی کینکری مارنے کے ساتھ ان کا تلبیہ کہنا موقوف ہو جائے گا۔ تو یہ تلبیہ کے بارے میں ایک مسئلہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اسلامی بھائی بلند آواز سے تلبیہ کہیں گے اور اسلامی بہنیں آہستہ آواز سے۔ اب یہاں پر ایک اور بات جو ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے عرض یہ کیا کہ احرام کی نیت کرے۔ نیت کا مطلب دل کا پکا ارادہ، زبان سے کہہ لینا مستحب ہوتا ہے لیکن اصل نیت دل کے ارادے کا نام، لہذا اگر کسی نے زبان سے احرام کی نیت کے الفاظ نہ کہے اور دل کے اندر اس کے نیت موجود ہے تو اس کی یہ نیت ہو گئی۔ اب تلبیہ پڑھ لے گا تو اب اس کا احرام بھی شروع ہو جائے گا۔ احرام کے اندر پھر پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں، یہ پابندیاں جو ہے یہ تو کتابوں سے دیکھ لینی چاہیے اور اس کے مطابق ان کو یاد کر لینا چاہیے۔ اب تلبیہ کہنے کے بعد اب حاجی کا سفر شروع ہو جاتا ہے، مکہ مکرمہ حاضری ہوتی۔ جب مکہ مکرمہ میں داخلے کا وقت ہو اور مکہ مکرمہ کے در و دیوار پر نظریں پڑے تو اس وقت مخصوص دعا بھی ہے جس کو کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے، اللہم اجعل لی قرارا وارزقنی فیہا رزقا حلالا، اور اس کے ساتھ تلبیہ کی کثرت کرنا شروع کر دے۔ یہ مکہ مکرمہ کی حاضری، مکہ مکرمہ میں داخلے کے وقت۔ پھر مکہ مکرمہ میں جانے کے بعد اب ضروری نہیں کہ اب سیدھے جو ہے وہ حرم شریف میں جا کر طواف ہی کریں، بلکہ اپنی قیامگاہ پر جائیں، کچھ آرام کر لیں، اس کے ساتھ اپنے سامان کی حفاظت کا انتظام کر لیں۔ سامان کی حفاظت کا انتظام کرنے کے بعد جب طبیعت ریلیکس ہو اور آدمی خوش دلی کے ساتھ افعال حج کر سکتا ہو، طواف کر سکتا ہو، تو اب اس کے بعد اس نے خانہ کعبہ حاضری دینی ہے، مسجد الحرام شریف آنا ہے۔ مسجد الحرام شریف میں جب آئیں تو چونکہ یہ نہایت ہی مقدس لمحات ہیں، اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ باب السلام سے داخل ہو۔ باب السلام یہ خانہ کعبہ، یہ مسجد الحرام شریف کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جہاں سے پہلی مرتبہ آنے والے کو مسجد حرام میں داخل ہونا سنت ہے۔
تو باب السلام سے مسجد الحرام شریف میں داخل ہوں، اور مسجد میں داخل ہوتے ہوئے جس طرح مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا سنت ہے، اسی طرح دعا پڑھی جائے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اب مسجد حرام شریف میں بہت ہی اچھا ہے کہ اعتکاف کی نیت بھی کر لیں، کیونکہ یہاں پر ایک اعتکاف 1,00,000 کے برابر ہے۔ تو جب مسجد حرام شریف میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیں، نویت سنت الاعتکاف، میں نے اعتکاف کی نیت کی، نفلی اعتکاف کی نیت کی، تو جب یہ نیت کرتا رہے گا داخلے کے وقت تو اس کو 1,00,000 مرتبہ اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور اب اس کے ساتھ مسجد میں کھانا پینا بھی اس کے لیے حلال ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے، جب خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے تو اس وقت 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 مرتبہ یہ کہیں۔ اب اس کے بعد درود شریف پڑھ کر دعا مانگیں۔ خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑھتے وقت جو دعائیں مانگی جائیں اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے، تو یہ دعاؤں کی قبولیت کا نہایت ہی پیارا لمحہ ہے۔ یہاں پر جتنی ہو سکے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے پیر و مرشد کے لیے، بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے یہاں پر دعائیں مانگے، انشاءاللہ عز و جل تمام دعائیں قبول ہوگی۔ اور بہت مناسب ہے کہ یہاں پر یہ بھی دعا مانگے کہ اے اللہ جس طرح آج تو نے مجھے یہاں پر حاضری کی سعادت عطا فرمائی، مجھے بار بار یہاں کی حاضری کی سعادت عطا فرمانا۔ اب خانہ کعبہ پر نظر پڑنے کے بعد اب حاضری ہو گئی۔ اب یہاں پر جو خانہ کعبہ کے ساتھ افعال میں جو پہلا فعل ہے وہ ہے طواف کرنا۔ طواف کیا جائے گا۔ طواف کا طریقہ جو ہے یہ نہایت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ وہ یہ ہے کہ حجر اسود شریف خانہ کعبہ کے جس رکن یعنی جس کنارے کی طرف ہے، جس کونے کی طرف، اس کے بالکل آپ سامنے کھڑا ہو کر تھوڑا سا بائیں طرف ہو جائیں، تھوڑا سا بائیں طرف، خانہ کعبہ کی بالکل حجر اسود کی بالکل سیدھ میں ہونے کے ساتھ تھوڑا سا بائیں طرف ہو جائیں۔ بائیں طرف ہونے کے بعد اب پہلے تو طواف کے لیے جو مردوں کے لیے مسنون ہے، جبکہ طواف کے بعد سعی کرنی ہو، کہ وہ اپنا دایاں کندھا کھلا کر لیں، یعنی اپنے احرام کی چادر جو ہے وہ دائیں کندھے کے نیچے سے کرتے ہوئے اپنے بائیں کندھے پر ڈال لیں اور دایاں کندھا کھلا رہے گا۔ یہ ہے استبائی حالت۔ استبائی حالت جو ہے یہ دوران طواف سنت ہے۔ استبائی حالت کر کے اب وہاں پر حجر اسود کی چونکہ سیدھ میں ہم ایسے کھڑے ہوئے ہیں کہ حجر اسود ہم سے دائیں طرف ہے اور ہم اس سے تھوڑا سا بائیں طرف کھڑے ہیں، اب وہ پورے مطاف کے اندر کہیں بھی کھڑے، یہاں پر طواف کی نیت کریں گے۔ طواف کی نیت کرتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، طواف کی نیت کرتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ اب وہاں پر طواف کی نیت کریں گے کہ میں جو ہے وہ طواف کی نیت کرتا ہوں، اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں تیرے اس پاک گھر کے طواف کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے اسے آسان فرما دے اور میری طرف سے اس کو قبول فرما۔ نیت وہی کہ دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں، بہتر ہے کہ کہہ لیں۔ نیت کر لینے کے بعد اب خانہ کعبہ کی طرف منہ رکھتے ہوئے ہی ایک قدم اپنے دائیں طرف ہو جائیں، کیونکہ ہم یوں کھڑے تھے کہ حجر اسود ہم سے تھوڑا سا دائیں طرف تھا اور ہم بائیں طرف کھڑے تھے۔ اب ہم یوں دائیں طرف ہوں گے خانہ کعبہ کی طرف منہ کیے ہوئے کہ اب حجر اسود ہماری بالکل سیدھ میں آ جائے۔ جب بالکل سیدھ میں آ جائے گا اب اس وقت یہ اس جنتی پتھر کو اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف کی جائیں گی۔ حجر اسود کی طرف ہتھیلیاں کر کے یہ الفاظ ادا کیے جائیں گے، بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ الفاظ ایک مرتبہ وہاں پر پڑھے جائیں گے۔ یہ حجر اسود کی بالکل سیدھ میں الفاظ ادا کیے گئے اور اس وقت ہتھیلیاں جو ہے وہ حجر اسود کی طرف رہیں گی۔ اب اس کے بعد اگر ممکن ہو تو حجر اسود کا بوسہ دیا جائے۔
حجر اسود کو بوسہ دیا جائے، جس کا سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے اگر میسر آئے کہ وہاں پر دونوں ہاتھ رکھ کر باقاعدہ اپنے ہونٹوں کے ساتھ حجر اسود کو چوما جائے۔ یہ وہ مقدس جگہ اور وہ مقدس مقام اور وہ مقدس فعل ہے کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قطعی یقینی طور پر اپنے دستے مبارک رکھے تھے اور یہاں پر آپ نے اس کو بوسہ دیا تھا۔ تو گویا وہاں پر حجر اسود کو جو بوسہ دینے والا ہے وہ یقینی طور پر اپنے وجود کو وہاں رکھ رہا ہے، اپنے ہونٹوں کو وہاں رکھ رہا ہے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لبہائے مبارکہ لگے ہیں۔ اور اگر یہ نہ ہو سکے بھیڑ کی وجہ سے، کہ اگر بھیڑ ہو اور دھکم پیل کے بغیر وہاں پر آدمی آگے نہ جا سکے، تو ایسی صورت میں ہرگز آگے نہ جائے۔ کہ حجر اسود کو چوم لینا یہ تو افضل ہے، استلام جو ہے یہ تو کیا جائے گا، لیکن چوم لینا ہی یہ افضل ہے، لیکن اس کی خاطر لوگوں کو تکلیف دینا، ایذا پہنچانا، دھکے دینا، اس کی کسی بھی صورت اجازت نہیں ہے، اور خاص طور پہ اس مقام پر کہ جہاں پر ایک گناہ 1,00,000 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے وہاں پر اگر بوسہ دینا باقاعدہ میسر نہ ہو تو اب اگر ہاتھ لگا کر ہاتھ چوم سکیں یا وہاں پر اگر کوئی لکڑی لگا کر اسے چوم سکے تو یہ کر لے، ورنہ دور سے ہی دونوں ہاتھوں سے حجر اسود کی طرف اشارہ کریں اور اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیں، یہ استلام ہو جائے گا۔ استلام کرنے کے بعد اب استلام کرنے کے ساتھ ہی اب اسی طرح تھوڑا سا مزید ایک قدم جو ہے وہ دائیں طرف ہو جائے۔ ایک قدم دائیں طرف ہوں گے تو گویا اب یوں ہو گیا کہ سب سے پہلے آپ یوں کھڑے تھے کہ حجر اسود آپ کے دائیں طرف تھا، پھر آپ یوں ہوئے کہ حجر اسود بالکل سامنے ہو گیا، اب آپ ایک قدم یوں ہوں گے کہ حجر اسود آپ کے بائیں طرف ہو جائے گا، لیکن یہ دائیں طرف ہونے کے ساتھ وہاں پر اب کھڑے نہیں ہوں گے، بلکہ دائیں طرف ہوتے ساتھ ہی اب فوراً طواف شروع کر دیں گے۔ اب خانہ کعبہ کا طواف شروع ہو گیا کہ خانہ کعبہ ہماری بائیں طرف اور اب ہم اس کا طواف کر رہے ہیں۔ اب یہ طواف کرنے کے اندر مرد کے لیے سنت یہ ہے کہ پہلے ابتدائی 3 چکروں میں رمل کرے، ابتدائی 3 چکروں میں رمل کرے۔ رمل کا طریقہ پہلے بھی ہم نے اپنے سلسلوں میں عرض کیا کہ جلد جلد چھوٹے قدم رکھتے، شانے ہلاتے ہوئے چلے، اور یہ تیز چلیں گے، نہ بالکل دوڑتے ہوئے چلیں گے، نہ بالکل کودتے ہوئے چلیں گے، بلکہ تھوڑا تیز اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اور کندھوں کو جو ہے وہ ہلاتے ہوئے چلیں گے، جیسے کوئی طاقتور زور آور آدمی چلتا ہے۔ یہ ابتدائی 3 چکروں کے اندر اس طرح مرد حضرات کریں گے، یہ ان کے لیے سنت ہے۔ اب اس طرح طواف کرتے ہوئے حتیم کے اوپر سے، حتیم کے اندر سے نہیں گزریں گے بلکہ حتیم کے باہر سے گزریں گے۔ باہر سے گزرتے ہوئے اب یہاں پر بزرگان دین نے مخصوص دعائیں لکھی ہیں کہ پہلے جو ہے طواف کے پہلے چکر میں یہ دعا پڑھیں، دوسرے میں یہ پڑھیں، تیسرے میں یہ پڑھیں، لیکن وہ کافی لمبی دعائیں ہیں، سب کو یاد کرنا بھی مشکل ہے، تو اگر یاد نہ ہو سکے تو بہت بہتر ہے کہ جو دعائیں یاد ہوں وہ پڑھتے رہیں، جو دعائیں یاد ہیں وہ پڑھتے رہیں۔ اور خاص طور پر جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے تیسرا جو کونا ہے، تیسرا کونا گزر کر جب چوتھے کونے پر آئیں، یہ آ گیا رکن یمانی۔ رکن یمانی کو دونوں ہاتھوں سے چھو لینا یا صرف دائیں ہاتھ سے چھو لینا، اسے یہ بھی افعال حج میں سے بیان کیا گیا ہے، یعنی وہاں پر بھی یا تو اسے دونوں ہاتھوں سے چھو لے یا اسے دائیں ہاتھ سے چھو لے، صرف بائیں ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اس کے بعد اب یہ چوتھے رکن، چوتھے کونے اور جو پہلا کونا یعنی حجر اسود والا کونا ہے، اس جگہ کا نام ہے مستجاب۔ یہاں پر 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے موجود رہتے ہیں، تو یہاں پر دعا مانگے، لیکن وہ دعا رک کر نہیں مانگی جائے گی بلکہ چلتے ہوئے ہی مانگی جائے گی۔ اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بڑی جامع دعا ہے کہ دنیا و آخرت کی بھلائی اس کے اندر طلب کی گئی ہے، تو یہاں پر یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد جب حجر اسود کے پاس پہنچیں گے، حجر اسود کے پاس پہنچ کر ہمارا ایک چکر پورا ہو چکا، اب دوبارہ اسی طرح حجر اسود کے بالکل سامنے، یعنی اب یہاں پر وہ صورت نہیں ہوگی کہ حجر اسود دائیں طرف اور ہم بائیں طرف کھڑے ہو، نہیں، بلکہ اب حجر اسود بالکل سامنے ہوگا، اور اب وہاں پر حجر اسود کے سامنے دوبارہ ہاتھ اٹھا کر وہی الفاظ ادا کیے جائیں گے، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہاں اب الفاظ کہنے ہیں، نیت نہیں کرنی کہ نیت تو شروع کے اندر ہو چکی،
اور پھر دوبارہ اب یہاں پر وہی کہ حجر اسود کو اگر چومنا نصیب ہو سکتا ہے تو وہاں پر اسے بوسہ دیں، اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر ہاتھوں سے استلام کر لے کہ ہاتھوں سے اس کی طرف اشارہ کر کے اس کو چوم لیں۔ اب اس کے بعد دوبارہ پھر اسی طرح جو ہے وہ تھوڑا سا دائیں طرف ہو کر پھر اپنا طواف شروع کر دیں گے، اپنا جو ہے وہ اگلا چکر شروع کر دیں گے، تو یوں جو ہے وہ دوسرا چکر بھی بعینی ہی اسی طرح کریں گے جس طرح پہلا کیا گیا۔ اب اس کے بعد یہاں پر بھی وہی کہ دعائیں تو ہیں کہ دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا، لیکن اگر یاد نہ ہو تو جو دعا چاہیں پڑھ لیں، درود شریف پڑھتے رہیں، یا جو دعا یاد ہے وہ پڑھتے رہیں۔ اب اسی طریقے سے جب دوسرا چکر پورا ہو جائے گا، تیسرا چکر شروع ہوگا، اب دوبارہ خانہ کعبہ کے سامنے یعنی حجر اسود کے سامنے آ کر اب دوبارہ اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں، جس طرح شروع میں اٹھائے، دوسرے چکر کے شروع میں اٹھائے، تیسرے کے شروع میں اٹھائیں گے، اور آخر تک ہر چکر کے شروع میں اٹھاتے جائیں گے، اور ایک مرتبہ بالکل آخر میں اٹھائیں گے۔ اب دوبارہ بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اب اس طرح جب 3 چکر پورے ہو جائیں گے تو اب یہاں پر مردوں کے لیے چونکہ رمل چل رہا تھا، 3 چکروں کے بعد ان کا رمل ختم ہو جائے گا، اب وہ بھی اپنی عام روٹین سے ہی طواف کریں گے، جس طرح بقیہ سارے طواف کر رہے ہوں، جس طرح عورتیں طواف کرتی ہیں۔ اب اسی طریقے سے 7 چکر پورے کریں گے کہ ہر چکر کے اندر جب حجر اسود کے سامنے آئیں گے تو اس کی طرف ہتھیلیاں بلند کر کے بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ کہہ کر اپنے چکر کو آگے شروع کریں گے۔ اب اس طرح جب 7 چکر پورے ہو جائیں، 7 چکر پورے ہونے کے بعد اب آخر کے اندر 8ویں مرتبہ دوبارہ استلام کرنا ہے، یعنی ایک مرتبہ تو شروع میں کیا، ایک مرتبہ جب یہ 7 چکر ختم ہو جائیں گے تو 8ویں مرتبہ یہاں پر جو ہے وہ دوبارہ استلام کیا جائے گا، یعنی وہی کہ اگر حجر اسود کو چوم سکیں تو اسے بوسہ دیں، اگر یہ نہ ہو سکے تو اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیں۔ اب یہ طواف جو ہے یہ مکمل ہو گیا۔ طواف مکمل کرنے کے بعد اب مقام ابراہیم پر آئیں۔ مقام ابراہیم یہ وہی مطاف کے اندر ایک جگہ رکھا ہوا پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا تھا، اور اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ اس مقام ابراہیم کے پاس آ کر قرآن پاک کی یہ آیت مقدسہ پڑھیے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو نماز کا مقام بناؤ۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد اب اگر وہیں ہو سکے یعنی مقام ابراہیم کے پاس تو وہاں 2 رکعت نماز پڑھیں، وہاں نہ ہو سکے تو مسجد حرام شریف میں کہیں نماز پڑھ لیں، ورنہ حدود حرم میں بھی کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نماز طواف ہے، 2 رکعت نفل نماز طواف ہے، اور اس نماز کا پڑھنا واجب ہے، لیکن اگر نہ پڑھی تو گناہ تو ہوگا لیکن دم لازم یہاں پر نہیں ہوگا۔ اور اس نماز طواف کے اندر بھی افضل وہی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ شریف جو ہے اس کی تلاوت کی جائے۔ اور اب اس نماز کے اندر ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ بہت سارے حاجی یوں کرتے ہیں کہ چونکہ دوران طواف اپنے دائیں کندھے کو کھلا رکھا ہوتا ہے، تو جب نماز طواف پڑھتے ہیں تب بھی دایاں کندھا کھلا رہتا ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ جب 7 چکر خانہ کعبہ کے پورے ہو جاتے ہیں اس وقت فوراً اپنے اس کندھے کو چھپا لیں، اور جو 2 رکعت نماز طواف پڑھی جائے وہ اس کندھے کو چھپا کر پڑھی جائے۔ کندھے کو کھلا رکھنے کی اجازت نہیں، یہ درست نہیں ہے، لہذا کندھے کو چھپا کر نماز جو ہے وہ پڑھی جائے۔ اور اس نماز کے اندر ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر وقت مکروہ ہو تو پھر یہ نماز جو ہے اس وقت نہیں پڑھیں گے، بلکہ وقت مکروہ ختم ہو جانے کے بعد پڑھیں گے، اور وقت مکروہ نہ ہو تو پھر اسی وقت یہ نماز ادا کی جائے۔ اب اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اب ملتزم پر آنا ہے۔ ملتزم کیا ہے؟ حجر اسود والا جو خانہ کعبہ کا کونا ہے وہاں سے لے کر خانہ کعبہ کے دروازے تک کی جو درمیانی جگہ ہے یہ ملتزم۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد یہاں ملتزم سے آ کر چمٹا جائے گا، یہاں جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر، سینہ لگا کر، چہرہ لگا کر، دونوں رخسار کبھی دایاں کبھی بایاں یوں لگا کر یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض و معروض کی جاتی ہے، دعا مانگی جاتی ہے، گڑ گڑایا جاتا ہے۔ تو یہاں اور یہ قبولیت کی جگہ ہے، تو یہاں پر بھی جو دعائیں ہو سکیں وہ مانگی جائیں۔ اس کے بعد
ملتزم سے فارغ ہونے کے بعد اب آب زمزم شریف پینے کے لیے آئیں، کھڑے ہو کر قبلہ رو بسم اللہ شریف پڑھ کر 3 سانس کے اندر خوب پیٹ بھر کر پئیں، اور پینے کے بعد الحمدللہ کہیں، جیسے پانی پینے کا طریقہ ہے، صرف یہ ہے کہ یہاں پر کھڑے ہو کے آب زمزم پئیں گے، اور جتنا ہو سکے پئیں، اور اپنے بدن کے اوپر ڈالیں، اپنے احرام پر ڈالیں، اپنے بدن پر ڈالیں کہ برکت والا پانی ہے، برکت حاصل ہو۔ آب زمزم پی کر، کیونکہ آب زمزم پیتے ہوئے دعا جو مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر بزرگوں نے بڑی پیاری دعا، یہ حدیث مبارک میں بھی ہے، وہ ذکر ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع اور رزق فراخ، کشادہ رزق اور ہر بیماری سے صحت یابی کی دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم اور وسعت والے رزق اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ بڑی جامع دعا ہے، یہاں پر یہ مانگی جا سکتی۔ اب اگر مجبوری یا کوئی تھکن وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے تو اب اس کے فوراً بعد سعی کر لی جائے۔ سعی صفا اور مروہ کے درمیان کی جائے۔ سعی کرنے کے لیے بھی اب وہی طریقہ ہے کہ پہلے نمبر پر تو یہ کہ سعی کے دوران یہ یاد رکھیں کہ یہ جو کندھا کھلے رکھنے کا مسئلہ یہ یہاں نہیں ہے، یہ صرف خانہ کعبہ کے طواف میں ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں۔ اس کے بعد اب سعی کرنی ہے تو اب دوبارہ حجر اسود پر آئیں اور پھر استلام کریں، گویا یہ نواں استلام ہو گیا۔ 8 دوران طواف ہوئے اور 1 طواف کے آخر میں، اور نواں استلام جو ہے جب صفا مروہ کی سعی کرنی ہے اس وقت کرنا ہے۔ تو یہاں پر پہلے کی طرح دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر یہ دعا بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ پڑھ کر استلام کیجیے۔ اب اس کے بعد باب الصفا، جو صفا کی طرف آنے والا دروازہ ہے وہاں پر آئیں، اور کوہ صفا یعنی جو صفا کی پہاڑی ہے وہاں پر آ جائیں۔ صفا مروہ جو ہے یہ مسجد حرام شریف سے باہر کی جگہ ہے، یعنی یہ خارج مسجد ہے، تو لہذا یہاں پر آنا ہو تو وہی کہ بایاں پاؤں مسجد سے باہر نکالیں گے، اور جو باہر نکلنے کی دعا ہے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک یہ پڑھیں۔ اب اس کے بعد جب صفا پر آئیں تو صفا کے بالکل اوپر نہیں چڑھ جانا، بلکہ تھوڑا سا جو ہے وہ آپ چڑھیں گے تو آپ کا جو سنت ہے وہ ادا ہو گئی۔ اب یہاں پر یہ دعا پڑھیں، ابدأ بما بدأ اللہ تعالی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم، کہ اے اللہ میں اس سے ابتدا کرتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی، یعنی صفا سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کا فرمایا۔ اب اس کے بعد اب یہاں پر جو ہے یہ نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف جو ہے وہ کو ہاتھ لہرانے ہوں یا ہاتھ اس کی طرف کرنے ہوں جیسے وہ طواف کے دوران کیے گئے، یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں۔ یہاں پر طریقہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اپنے ہاتھ کندھوں تک بلند کریں اور یہاں پر دعا مانگیں، اتنی دیر دعا مانگیں جتنی دیر میں سورہ بقرہ کی 25 آیتوں کی تلاوت کی جا سکتی ہے، اتنی دیر تک وہاں پر دعا مانگے، یعنی وہاں پر لمبی دعا مانگے، اس میں جو دعا جائز مانگنے کی ہے وہ مانگے۔ اس کے بعد جو پھر یہاں پر بھی مخصوص دعا ہے، لیکن یہاں پر جو بھی دعا بہرحال پڑھی جائے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد صفا سے نیچے اترتے ہوئے یہاں پر پہلے دعا، اس کے بعد نیت، سعی کی نیت کریں گے۔ سعی کی نیت کرتے ہوئے اب صفا سے جو ہے وہ ہماری سعی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ اب صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہوئے درمیان میں ایک جگہ آئے گی جسے میلین اخضرین کے درمیان کی جگہ کہتے ہیں۔ میلین اخضرین یعنی 2 میل سبز رنگ کے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر مردوں کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ وہاں سے دوڑتے ہوئے گزریں۔ ایک جو ہے وہ جو عام جیسے پیدل چل رہے تھے، اب اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ وہاں سے وہ دوڑتے ہوئے گزریں گے، لیکن مہذب طریقے پر، بے تحاشا نہیں۔ اور وہاں پر چونکہ بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں جو چیئر وغیرہ کے اوپر، ویل چیئر کے اوپر وہاں سے گزرتے ہیں، تو وہاں پر ان کی سواری کو تیز کر دیا جائے گا، تو مرد حضرات جو ہے وہاں پر دوڑیں گے، عورتیں نہیں۔ اب یہاں سے جب پہلا میل سے یہ دوڑنا شروع کریں گے، دوسرے میل پر آ کر یہ جو تیز دوڑنا تھا یہ ختم ہو جائے گا، بے تحاشا والا نہیں، جو پہلے روٹین سے جو تیز تھا وہ ختم کر دیں گے، اور اب اس کے بعد دوبارہ معمول کے مطابق مروہ کی طرف بڑھتے جائیں گے۔ جب مروہ پر پہنچ جائیں، اب یہاں پر بھی بالکل اس کے آخری کنارے تک نہیں چڑھنا ہوتا، یہاں پر بھی جیسے ہی آپ مروہ پر پہنچے تو آپ کا جو ہے وہ ایک چکر پورا ہو چکا،
اور یہاں پر بھی اب بھی عین ہی اسی طرح کریں جیسے صفا کے اوپر کیا تھا کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے سورہ بقرہ شریف کی 25 آیتوں کی تلاوت کے برابر جو وقت بنتا ہے اتنی دیر یہاں پر بھی دعا مانگیں۔ یہاں سے دعا مانگنے کے بعد اب دوبارہ مروہ سے صفا کی طرف چکر لگائیں گے، اور یہاں پر بھی وہی کہ میلین اخدارین، وہ تو دوڑنے کی جگہ عرض کیا، وہ جب آئے گی تو وہاں پر مرد حضرات دوڑتے ہوئے گزریں گے، اور جب دوسرا میل آئے گا تو وہاں پر جا کے اپنی رفتار جو ہے وہ درمیانی کر لیں گے اور پھر آگے روٹین کے مطابق چلیں گے۔ اس طریقے سے 7 چکر پورے کرنے، صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، پھر صفا سے مروہ 3، پھر مروہ سے صفا 4، یوں 7 چکر ہوں گے۔ اب اس کے بعد اگر ہو سکے تو مسجد حرام شریف میں 2 رکعت نماز نفل ادا کی جائیں۔ یہ نماز نفل ادا کرنا سنت ہے، یعنی اس کا ترک کیا تو کوئی چیز لازم نہیں ہوگی بلکہ یہ سنت، لیکن اس میں یہ دیکھ لیں کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ اگر مکروہ وقت ہے تو اس وقت پھر یہ نفل ادا نہیں کیے جائیں گے۔ اب یہ جو سارا کچھ ہوا یہ کیا تھا؟ اگر تو حج افراد تھا، یہ صرف حج کا احرام باندھا تھا تو یہ ہوا طواف قدوم۔ اگر یہ حج قران تھا کہ عمرہ اور حج دونوں کا احرام باندھا تھا تو یہ ہے عمرے کا طواف اور عمرے کی سعی۔ اب اس صورت کے اندر اگر یہ عمرے کا طواف اور عمرے کی سعی ہے تو اب حج قران کرنے والا نئے سرے سے طواف کرے گا اور سعی کے میں اس کو اختیار کہ ابھی کر لے یا بعد میں کر لے۔ اور اگر حج تمتع تھا تو یہ ہوا عمرہ۔ اب عمرہ ہے تو اب حج تمتع والا تو سعی کے بعد اپنے سر کا حلق کروائے گا، یعنی سر کے بال منڈوا دے گا یا کتروا لے گا، ایک پورے کے برابر چوتھائی سر کے بال ایک پورے کے برابر کتروا دے گا۔ لیکن حج افراد والا اور حج قران والا وہ یہاں پر سعی کے بعد بال نہیں کٹوائیں گے کہ ان کو یہاں پر بال کٹوانے یعنی احرام سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، ان کا حج مکمل ہونے کے بعد ہی احرام کی پابندیاں ختم ہونی۔ اب یہاں پر چونکہ جو صرف عمرہ کرے تو یہاں پر آ کے حلق یا تقصیر کرتا ہے، یا جو حج تمتع والا ہے وہ حلق یا تقصیر کرتا ہے، تو اس کے لیے مسئلہ وہی کہ یا تو پورے سر کے بال منڈوا دیے جائیں اور یا سر کے چوتھائی بال ایک پورے کے برابر کتروا لیے جائیں۔ مرد دونوں میں سے کوئی بھی صورت اختیار کر سکتا ہے، البتہ حلق کروانا یعنی پورے سر کے بال منڈوا دینا یہ افضل۔ اور عورت جو ہے وہ بہرحال تقصیر ہی کرے گی، یعنی چوتھائی سر کے بال ایک پورے کے برابر کاٹے گی، لیکن احتیاطاً وہ ایک چوتھائی سے کچھ زیادہ بال ہی کتروائے، یعنی ایک پورا بھی جو ہے وہ ایک چوتھائی سے زیادہ ہونا چاہیے کہ بال بعض اوقات چھوٹے بڑے ہوتے ہیں تو پوری طرح ایک چوتھائی پوری نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ سب مکہ مکرمہ کے اندر عمومی طور پہ ٹھہرتے ہیں۔ اب یہاں پر بہت سارے افعال جو یہاں پر کچھ تو ضمنی مسائل ہیں جو طواف کے ہیں، کچھ عمرے کے ہیں۔ اس کے بعد اب جب حج کے ایام آئیں گے تو حج کے ایام کے لیے 7 ذوالحجہ کو بھی احرام باندھا جاتا ہے، اور یہ افضل ہے کہ ثواب جلدی احرام کا شروع ہو جائے گا، ورنہ 8 ذوالحجہ کی صبح کو حج کا احرام باندھیں گے حج تمتع والا۔ حج افراد والا اور قران والے کا تو احرام پہلے ہی چل رہا ہے۔ حج تمتع والا جو عمرہ کر کے احرام سے فارغ ہو چکا تھا اب وہ یہاں پر نئے سرے سے احرام باندھے گا، اور اس نے احرام اب یہیں سے باندھنا ہے، یعنی اس نے حدود حرم کے اندر ہی احرام باندھنا ہے، اور افضل ہے کہ وہ مسجد حرام شریف میں جا کر احرام باندھے۔ اب یہاں پر بھی وہی طریقہ کہ احرام باندھنے سے پہلے جو امور کرنے کے ہیں وہ کر کے خوشبو لگا کے اس کے بعد احرام کی 2 رکعت نماز ادا کرے گا۔ نماز پڑھنے کے بعد جو ہے اپنے سر کو جو ہے وہ نماز تو جو ہے وہ سر چھپا کر پڑھی جائے گی، لیکن نماز کے بعد جو ہے وہ سر کو ننگا کر دے، اور اب وہ نیت کرے گا اور تلبیہ کہے گا، تلبیہ کے وہی الفاظ، اور اب اس کا تلبیہ بھی دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ افراد اور قران والے کا تو پہلے سے چل رہا تھا، تمتع والے کا حج کے احرام کی نیت کرنے کے ساتھ تلبیہ دوبارہ شروع ہو جائے، اور اب یہاں پر یہ تمتع والا نیت کرے گا، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی واعنی علیہ وبارک لی فیہ نویت الحج واحرمت بہ للہ تعالی۔ اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما دے، میری طرف سے قبول فرما، اس پر میری مدد فرما، میرے لیے اس میں برکت پیدا فرما۔ میں نے حج کی نیت کی اور اللہ کے لیے اس کا احرام باندھا۔ اب یہ نیت کرنے کے بعد اسلامی بھائی بلند آواز سے تلبیہ
اور اسلامی بہنیں آہستہ آواز سے تلبیہ کہیں. ایک مرتبہ تلبیہ کہنا ضروری اور 3 مرتبہ تلبیہ کہنا افضل ہے. اب اس کے بعد مینا کو روانگی ہوگی. 8 ذوالحجہ کو مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں. اب جو ہے وہ بہت سارے لوگ 7 ذوالحجہ کو بھی چلے جاتے ہیں, تو اگر 7 ذوالحجہ کو بھی مینا میں چلے گئے تو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن جو عمومی طریقہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس میں 8 تاریخ کا تذکرہ ہے. 8ویں تاریخ کی صبح کو اب مینا کی طرف روانہ ہوں گے. مینا کے اندر 8 تاریخ کو ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور 9ویں تاریخ کی فجر کی نماز مینا میں ادا کی جائے گی. 8ویں تاریخ کی ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور 9ویں تاریخ کی فجر کی نماز یہ مینا کے اندر ادا کی جائے گی. یہ نمازیں وہاں پر ادا کرنا سنت ہے. اگر وہاں نمازیں ادا نہ کر سکے تو کوئی شے لازم نہیں ہوگی. اب یہاں پر جو رات گزاری جائے گی 8 اور 9 ذوالحجہ کی درمیانی رات, یہ رات بڑی افضل رات ہے, بہت افضل رات ہے. ہو سکے تو جاگ کر عبادت میں, ذکر و درود میں, اوراد و وظائف کے اندر اس کو گزارا جائے. اور یہاں ایک مخصوص دعا بھی روایات میں ہے, بزرگان دین نے بیان فرمائی ہے, اگر ہو سکے تو اس دعا کو بھی پڑھا جائے. اب 9 ذوالحجہ یہ حج کا سب سے اہم ترین دن ہے, کیونکہ آج حج کا سب سے اہم رکن وقوف عرفات ادا کیا جائے گا. تو 9 ذوالحجہ کو نماز فجر مستحب وقت میں ادا کر کے لبیک کہتے ہوئے اور ذکر و درود کے اندر مشغول رہتے ہوئے وہیں پر ٹھہرے رہے مینا کے اندر حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے. سورج طلوع ہونے کے بعد اب عرفات شریف کی طرف روانگی ہوگی. عرفات کے راستے میں لبیک, ذکر و درود کی کثرت رکھیے اور اسی طرح میدان عرفات کے اندر حاضر ہو جائیے. میدان عرفات میں جب دوپہر قریب آئے تو غسل کرنا سنت مؤکدہ ہے. اگر نہ کر سکیں تو کم از کم وضو کر لیں. اب یہاں پر حج کا سب سے اہم ترین فرض ادا ہو رہا ہے. آج 9 ذوالحجہ کی دوپہر یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر 10ویں ذوالحجہ کی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک یہ وقت وقوف عرفہ کا ہے کہ اس کا ایک لمحہ یہاں پر گزر گیا تو حج کا یہ فرض ادا ہو گیا جبکہ حالت احرام ہو. اب یہاں پر جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے میدان عرفات میں ہوں اور اتنی دیر تک ٹھہرے رہیں, میدان عرفات میں اتنی دیر تک ٹھہرے رہیں کہ آفتاب جو ہے وہ غروب ہو جائے. یعنی سورج غروب ہونا وہیں پر ہو, یہ نہ ہو کہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں سے نکلیں, بلکہ ضروری ہے کہ وہیں ٹھہریں, سورج غروب ہونے کے بعد وہاں سے نکلیں. تو یہ وہاں پر بہت زیادہ غلطی ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں سے نکل آتے ہیں. تو یہ ترک واجب ہے, گناہ گار بھی ہوتے ہیں اور یہاں پر دم بھی لازم آتا ہے. اس لیے وہاں پر دن کے وقت وقوف کریں گے, اتنی دیر وقوف کریں گے کہ وہیں پر سورج جو ہے وہ غروب ہو جائے. اب اس کے بعد پھر جو ہے وہاں سے عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانگی ہوگی سورج غروب ہونے کے بعد. لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ سورج تو غروب ہو جائے گا لیکن وہاں نماز مغرب ادا نہیں کریں گے. 9 ذوالحجہ کی جو نماز مغرب ہے یہ مزدلفہ کے اندر عشاء کے وقت میں ادا کرنی ہے. 9 ذوالحجہ کی نماز مغرب عشاء کے ساتھ عشاء کے وقت میں مزدلفہ کے اندر ادا کرنی. اور اب جو وہاں وقوف عرفات ہے اس کے دوران کیا کیا جائے, یہ دعا مانگنے کا مقام ہے. جتنی دیر ہو سکے اور جتنی دعائیں ہو سکیں کھڑے کھڑے بغیر سائے کے وہاں پر مانگی جائیں. یعنی اگر مجبوری ہے, دھوپ کی شدت ہے یا جو ہے کوئی اور مجبوری ہے جس کی وجہ سے سائے میں ہونا پڑے تو سائے میں ہو جائے, ورنہ ہو سکے تو دھوپ کے اندر کھڑے ہو کر ہی دعا مانگی جائے اور کھڑے ہو کر دعا مانگے اگر ممکن ہو تو. اور یہاں پر جتنی دعائیں مانگ سکے, کیونکہ یہاں کا جو سب سے اہم کام ہے وہ دعائیں مانگنا ہی ہے. تو اس لیے یہاں پر کتنے گھنٹے گزارنے ہوتے ہیں, دعائیں مانگتے رہیں, تھک جائیں تو فکر آخرت کے اندر مشغول ہو جائیں, پھر جب جو ہے وہ دل جمعی حاصل ہو پھر دوبارہ دعا مانگنا شروع ہو جائیں. مختلف دعائیں مانگیں اپنے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, والدین کے لیے, دوستوں کے لیے, تمام مسلمانوں کے لیے, دنیا کی بھلائی کی, آخرت کی بھلائی کی, جنت کے بارے میں, دوزخ سے پناہ کی. تو یہاں پر جتنی دعائیں ہو سکے وہ مانگی جائیں. اس کے بعد اب یہاں سے جو ہم نے عرض کیا کہ آفتاب غروب ہونے کے بعد بغیر نماز مغرب پڑھے اب مزدلفہ کو روانگی ہوگی. مزدلفہ شریف جب پہنچ جائیں
تو وہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھی جائے گی عشاء کے وقت میں، پہلے مغرب بعد میں عشاء، ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ، یعنی ایک اذان ہوگی ایک اقامت ہوگی۔ نماز مغرب پڑھی، اب بغیر اقامت کے نماز عشاء پڑھیں گے اور درمیان میں مغرب کی سنتیں نہیں پڑھیں گے، بلکہ پہلے مغرب کے فرض پھر عشاء کے فرض، پھر مغرب کی سنتیں پھر عشاء کی سنتیں، نوافل اور وتر ادا کیے جائیں۔ اب یہاں پر علماء نے فرمایا کہ مزدلفہ میں ایک تو وہی کہ لبیک اور ذکر و درود کے اندر یہ رات گزاری جائے، دوسرا یہ ہے کہ یہیں سے جمرات پر مارنے کے لیے کینکریاں چن لیں، 49 کینکریاں 49 کینکریاں جو ہے یہ مجموعی طور پر جمرات پر مارنی ہوتی ہیں، تو یہاں سے وہ چن لیں، بڑے پتھر کو توڑ کر نہ بنائیں بلکہ کھجور کی گٹھلی کے برابر کینکریاں جو ہے وہ وہاں پر مل جاتی ہیں تو وہاں سے چن لیں، اور ان کو 3 مرتبہ پانی سے دھو لینا افضل ہے۔ اب یہاں پر ساری رات ٹھہرنا یہ سنت ہے، مزدلفہ کے اندر ساری رات قیام کیا جائے، اور جب فجر کا وقت شروع ہو جائے اس وقت سے لے کر آفتاب طلوع ہونے تک، سورج طلوع ہونے تک، یہ جو درمیان کا وقت ہے اس کا ایک لمحہ وہاں پر گزارنا واجب ہے، تو لہذا سنت بھی ادا کی جائے اور واجب بھی ادا کیا جائے۔ نماز فجر جو ہے یہ مزدلفہ کے اندر ادا کر لی تو وہاں پر یہ واجب ادا ہو گیا کہ نماز فجر جو ہے وہ فجر کے وقت میں پڑھی جائے گی، اور یہی وہاں پر جو ہے وہ واجب بھی ادا ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد وہاں پر ٹھہرے رہیں، اور سورج طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے، سورج طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے اب مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہو جائیں، اب اگلے افعال شروع ہو جائیں۔ اب 10 ذو الحجہ کا جو اہم کام ہے وہ ہے جمرات کی رمی کرنا۔ جمرات کی رمی یہاں پر آج جو کی جائے گی 10 ذو الحجہ کو، یہ صرف تیسرے جمرے کی رمی کی جائے گی۔ مینا سے جب ہم جمرات کی طرف جاتے ہیں تو پہلے ایک جمرہ آتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، جو تیسرا جمرہ ہے اس کی رمی 10 تاریخ کو کی جائے گی، پہلے اور دوسرے کی نہیں کی جائے گی۔ ہاں 11 اور 12 کو تینوں کی کرنی ہے، لیکن 10 ذو الحجہ کو صرف تیسرے کی جائے گی۔ 7 کینکریاں ماری جائیں گی۔ تو اب یہاں پر جو وقت ہے اس کا 10ویں ذو الحجہ کو رمی کرنے کا، وہ تو طلوع فجر سے شروع ہو جاتا ہے، فجر کا وقت شروع ہوا تو رمی کا وقت بھی شروع ہو گیا، لیکن سورج طلوع ہونے تک یہ جو وقت ہے یہ مکروہ، اور سورج طلوع ہونے کے بعد کا جو وقت ہے، جو ظہر تک کا وقت ہے، یہ سنت، اور ظہر کے وقت شروع ہونے سے لے کر غروب آفتاب کا وقت یہ مباح، اور غروب آفتاب سے لے کر فجر تک کا وقت یہ مکروہ۔ تو لہذا بلا وجہ جو ہے وہ رات کے اندر رمی نہ کی جائے، بلا مجبوری رات میں رمی نہ کی جائے، بلکہ دن میں رمی کی جائے، اور افضل اس میں وہی کہ ظہر کی نماز شروع ہونے سے پہلے۔ لیکن اب چونکہ وہاں پر ایک پورا سسٹم ہوتا ہے، حاجیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، اکٹھے یک بارگی سارے رمی کرنے جائیں گے تو نہایت ہی مشکل اور نہایت تکلیف دہ ہو سکتا ہے، لہذا اب جو وہاں پر طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے اسی کے مطابق کریں، لیکن یہ ہے کہ وقت مکروہ کے اندر بہرحال رمی نہ کی جائے بغیر مجبوری کے۔ اب جب رمی کرنے چلیں گے، اب مینا شریف سے چلتے ہوئے پہلا جمرہ گزرا، دوسرا گزرا، اب تیسرا آ گیا۔ تیسرے جمرے کی رمی یوں کی جائے گی کہ جمرہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، مینا ہمارے دائیں ہاتھ پہ ہوگا، اور مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ جو ہے وہ ہماری بائیں طرف، یعنی بائیں سمت میں خانہ کعبہ ہوگا اور دائیں طرف مینا ہوگا، جمرہ کی طرف منہ ہوگا۔ اب یہاں پر شہادت کی انگلی اور انگوٹھا، اس میں ایک کینکری پکڑ کر اتنا ہاتھ بلند کریں کہ احرام کی حالت ہے تو بغل کی سفیدی نظر آئے، مراد یہ کہ خوب یوں پورا بلند کر کے اب اس طریقے سے رمی کی جائے گی۔ یہ ایک کینکری مارنا ہوا، اسی طرح دوسری، اسی طرح تیسری، اسی طرح چوتھی، اور ہر کینکری مارتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، یوں 7 کینکریاں ماری جائیں گی۔ اور احتیاط یہ ہے کہ 1-2 کینکریاں اپنے ہاتھ میں اضافی رکھ لیں کہ اگر گر جائے تو کینکریاں پوری ہو جائیں، یہ نہیں کہ 7 مارنے کے بعد احتیاطاً 2 اور مار لیں، یہ نہیں ہے، 7 ہی ماریں گے، 7 سے زیادہ نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ بالفرض گر گئی تو اس کی کمی پوری کرنے کے لیے 1-2 اضافی ساتھ ہونا مناسب۔ اب جیسے ہی پہلی کینکری ماری، تلبیہ کہنا موقوف کر دیں۔ اب یہاں پر حج افراد والے کا جو تلبیہ چل رہا تھا وہ بھی ختم، حج قران والے کا تلبیہ جو شروع احرام سے چل رہا تھا وہ بھی ختم، اور حج تمتع والے نے جو حج کا احرام باندھ کر تلبیہ شروع کیا تھا وہ بھی یہاں پر ختم ہو جائے گا۔ اب یہ 7 کینکریاں مارنے کے بعد یہ واجب ادا ہو گیا۔
اب واجب ادا ہونے کے بعد اب جیسے وہاں پر طریقہ ہے واپسی کا کہ آگے جا کے پھر وہاں پر یو ٹرن بنایا ہوا تو اب وہاں سے واپس ہو جائیں۔ اب اس کے بعد جو اب یہاں پر رمی سے متعلق ایک دو اہم مسئلے اور عرض کرتا ہوں کہ وہاں پر ایک رواج بن گیا کہ اسلامی بہنیں مطلقاً جو ہے بہت ساری رمی کرتی نہیں، اپنے محرم کو بھیج دیا، مردوں کو کہہ دیا کہ میری طرف سے رمی کر دینا۔ اسی طرح مریض، خواہ وہ تھوڑا بہت مریض ہو، وہ بھی دوسرے کو اپنا وکیل بنا دیتا کہ تم میری طرف سے رمی کر دینا۔ ایسا نہیں ہے، جب تک ایسی مجبوری نہ ہو جائے کہ سواری پر جا کر بھی رمی نہ کر سکیں، سواری پر تو اب اجازت ہی نہیں ہے، وہاں کرنے ہی نہیں دیتے، لیکن جب تک پوری طرح رمی کرنے سے مجبور نہ ہو جائیں کہ اب نہیں کر سکتے، بیماری کی وجہ سے بالکل نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں دوسرے کو اپنا وکیل بنا سکتے ہیں، ورنہ ایسے ہی دوسرے کو وکیل بنا دیا تو یہ رمی نہ ہوئی، ترک واجب کی وجہ سے دم لازم آئے۔ اب یہ رمی ہو چکی، اب یہ 10 ذوالحجہ کا یہ پہلا کام ہوا۔ دوسرا کام یہاں پر حج کی قربانی، حج تمتع اور حج قران والے پر یہ قربانی واجب ہے اور حج افراد والے کے لیے مستحب۔ یہاں پر قربانی کی جائے گی۔ قربانی کی جملہ شرائط اور طریقہ کار وہی ہے جو عام ایام کی قربانی کا ہے، جو عام 10 ذوالحجہ کو جو قربانی پوری دنیا کے اندر مسلمان سنت ابراہیمی کے طور پر کرتے ہیں، یہ قربانی کی جائے گی۔ اب قربانی کرنے کے بعد اب حلق یا تقصیر، یعنی 3 کام اور تینوں میں ترتیب، پہلے رمی کرنا، کینکریاں مارنا، دوسرے نمبر پر قربانی کرنا، اور تیسرے نمبر پر سر کے بال منڈوانا یا کتروانا، اور اس کا بھی وہی طریقہ جو پہلے عرض کیا۔ اب اس کے بعد جب حلق یا تقصیر بھی ہو گئی، اب حج کی پابندیاں ختم ہو چکی، اب سلا ہوا لباس پہننا، خوشبو لگانا، یہ سارے کے سارے کام حلال ہو گئے۔ ہاں ازدواجی تعلقات جو ہیں وہ طواف الزیارہ پر موقوف ہوتے ہیں، وہ اس سے پہلے حلال نہیں ہوتے۔ اب اس کے بعد حاجی کے لیے مناسب ہے کہ 10 ذوالحجہ ہی کو اب خانہ کعبہ حاضر ہو کر طواف الزیارہ کر لے، کیونکہ طواف الزیارہ اس نے کر لیا تو ایک تو یہ ہے کہ 10 ذوالحجہ کو کرنا افضل ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اس کے حج کے فرائض پورے ہو جائیں گے، حج کے اہم جو کام ہے وہ پورے ہو جائیں گے۔ تو طواف الزیارہ جو ہے یہ 10 ذوالحجہ کو کر لیا جائے، لیکن طواف الزیارہ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ حلق اور رمی کے بعد ہی ہو۔ طواف الزیارہ اور بقیہ میں ترتیب واجب نہیں ہے، بقیہ 3 کے اندر ترتیب واجب تھی، طواف الزیارہ کی ترتیب اس کے ساتھ لازم نہیں۔ طواف الزیارہ کرنے کے بعد اب یہ دوبارہ مینا شریف آ جائے اور رات جو ہے وہ مینا کے اندر ہی گزارے۔ طواف الزیارہ کرنے کے بعد مینا شریف آئے اور رات مینا کے اندر ہی گزارے۔ اب آگے 11 اور 12 ذوالحجہ کو رمی کرنا یہ مزید واجب ہے۔ تینوں جمرات کی، پہلا دوسرا تیسرا، 11 تاریخ کو اور 12 تاریخ کو رمی کی جائے گی، لیکن یہاں جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ 11 اور 12 ذوالحجہ کی رمی کا وقت یہ شروع ہوتا ہے جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اگر رمی کی تو وہ رمی نہیں ہوگی، اور بہت بڑی تعداد ہے جو اس سے پہلے ہی کر لیتی۔ تو 11 اور 12 ذوالحجہ کو ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد رمی کی جائے گی، اس سے پہلے نہیں، اور وہی کہ رات کے اندر جو ہے وہ مکروہ ہے، بلا عذر رات کے اندر نہ کی جائے۔ اب یہاں پر طریقہ کیا ہوگا؟ یہاں پر طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے جمرہ پر آئے، پہلے جمرہ کی طرف یوں منہ کریں گے کہ خانہ کعبہ کی طرف بھی منہ ہوگا اور پہلے جمرہ کی طرف بھی منہ ہوگا۔ یہاں پر اسی طریقے سے جیسے پہلے بیان کیا گیا، یہاں پر کینکریاں ماریں گے، اور کینکریاں مارنے کے بعد دعا و استغفار میں کم از کم 20 آیتیں پڑھنے کی مقدار مشغول ہیں۔ پہلا جمرہ، پھر اس کے بعد دوسرے جمرے پہ اسی طرح کینکریاں ماریں گے، پھر اس کے بعد بھی اسی طرح 20 آیات کی بقدر جو ہے دعا استغفار میں مشغول رہیں گے۔ اس کے بعد اگلے جمرے پر جائیں گے اور وہاں پر 7 کینکریاں مارنے کے بعد یہ آج کا واجب ادا ہو گیا، 11 ذوالحجہ کی رمی کا واجب ادا ہو گیا۔ اسی طرح اب دوبارہ پھر مینا کے اندر رات گزاریں گے، سنت ہے، اور 12 تاریخ کو دوبارہ اسی طرح رمی کریں گے جس طرح کے 11 تاریخ کو کی۔ 13 تاریخ کو رمی کرنا یہ واجب نہیں، اگر کسی نے نہ کی تو اس کے اوپر کوئی شے بھی لازم نہ ہوگی۔ ہاں افضل ہی ہے، سنت ہے کہ 13 تاریخ کی بھی رمی کی جائے۔ اب اس کے بعد یہ اس کے حج کے جو اہم ترین امور تھے وہ سارے کے سارے پورے ہو چکے، کہ تینوں دن کی کینکریاں بھی ہوگی، قربانی بھی ہوگی، حلق اور تقصیر بھی ہو گیا، اور طواف الزیارہ بھی یہ کر چکا۔ اب مجموعی طور پر اس کا حج جو ہے وہ ادا ہو گیا، صرف ایک چیز باقی ہے، وہ ہے طواف رخصت۔ طواف رخصت یہ ہے کہ جب رخصت کا ارادہ ہو اس وقت آفاقی حاجی جو میقات کے باہر سے آیا
اس پر طواف رخصت واجب ہے، نہیں کرے گا تو اس پر دم لازم آئے گا۔ اور طواف الزیارہ کے بعد جو بھی طواف مطلق طواف کیا گیا یا نفل کی نیت سے کیا گیا یا طواف رخصت کی نیت سے کیا گیا، وہ بہرحال طواف رخصت ہی ہوگا۔ یہاں پر ایک چیز ضروری ہے جس کا عرض کرنا جو ہے وہ مفید ہے، وہ یہ کہ طواف الزیارہ کے بارے میں ہم نے جو بیان کیا کہ 10 تاریخ کو افضل ہے، اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ طواف الزیارہ کے جو واجب ایام ہیں وہ 3 ہیں، 10، 11، 12۔ ان 3 دنوں کے اندر اندر طواف الزیارہ کر لینا واجب ہے۔ اگر اس سے مؤخر کیا، اگر اس سے یعنی 13 تاریخ کو کسی نے طواف الزیارہ کیا تو اس کے اوپر دم لازم ہوگا۔ ہاں، عورت کو حیض یا نفاس کے ایام آگئے، اس کے یہ ایام شروع ہو گئے اور اس کی وجہ سے وہ یہ 10، 11، 12 3 دنوں کے اندر طواف الزیارہ نہ کر سکی بلکہ بعد میں کیا، تو اب اس صورت میں اس پر دم لازم نہیں ہوگا۔ طواف رخصت جو آخری بات ہم نے عرض کی ہے، یہ طواف رخصت جب ادا کر لیا تو اب حج کے جملہ افعال اول تا آخر پورے ہو چکے۔ اس طواف رخصت کے بعد بھی 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کیے جائیں۔ اس کے بعد بدستور زمزم شریف پر حاضر ہو کر آب زمزم پئیں، بدن پر ڈالیں، پھر خانہ کعبہ کے سامنے حاضر ہو کر وہاں پر خانہ کعبہ کو بوسہ دیں اور بار بار حاضری کی دعا مانگیں۔ ملتزم پر آ کر غلاف کعبہ تھام کر اسی طرح چمٹیں جیسے پہلے کیا تھا اور ذکر و درود و دعا کی کثرت کریں، اور اسی کے اوپر حج کے تمام افعال مکمل ہو جائیں گے۔ اس کے ضمن میں اب بہت ساری چیزیں وہ ہیں، اکثر و بیشتر طریقہ جو ہے وہ پورا بیان کر دیا۔ ضمن کے اندر وہ مسائل ہو سکتے ہیں جو آدمی اضافی طور پر اگر اس سے کوئی سرزد ہو جائے تو اس کے بارے میں اس کو مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پڑے، تو اب ان مسائل کے لیے علماء کرام سے مسائل پوچھتا رہے، یا مدنی چینل پر اس کے بارے میں جو سلسلے چل رہے ہیں ان میں اکثر و بیشتر مسائل اور سوالات کے جوابات دے دیے گئے ہیں، تو ان کو سنیں۔ انشاءاللہ عز و جل حج ہمارا شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق اور جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔